نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. باواز بلند مل کر پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز طلباء، اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر ہے. مالک کائنات نے ہمیں انسان پیدا کیا اور انسان پیدا کرنے کے بعد امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا. یقیناً یہ دنیا عارضی ہے، فنا ہونے والی ہے، اور انسان کی منزل، ٹھکانہ یہ دنیا نہیں بلکہ آخرت ہے. ہماری مثال اس انسان جیسی ہے کہ جو ایک درخت کی ٹہنی پر بیٹھا اور اوپر شہد کا تھوڑا سا چتھا لگا ہوا تھا، وہ ایک ایک قطرہ ٹپکتا ہے، وہ اپنے منہ میں اسے لے لیتا ہے. اور اس تھوڑے سے منافع کو، تھوڑے سے فائدے کو حاصل کرنے کے بعد اپنا سب کچھ بھول جاتا ہے. اس درخت کی ٹہنی کو کاٹا جا رہا ہے، ایک سفید اور ایک کالا چوہا اس درخت کی ٹہنی کو کاٹ رہے ہیں. نیچے گڑھا موجود ہے، جب وہ گرے گا تو اس گڑھے میں چلا جائے گا جس میں آگ جل رہی ہے. اور شیر منہ کھولے ہوئے اس انتظار میں کھڑا ہے کہ انسان کب اترے، اسے اپنے منہ میں دبوچ لوں. اس سفید
اور کالے چوہے سے مراد دن و رات ہے۔ اس درخت کے اوپر بیٹھا انسان، وہ جو ٹہنی ہے وہ انسان کی زندگی ہے۔ یہ دن و رات اسے ختم کر رہے ہیں، اور شیر اسرائیل کی صورت میں منتظر ہے کب اس کا وقت پورا ہو تو میں اس کی روح کو نکال لوں۔ اور نیچے قبر گڑھا جو ہے وہ قبر کی مانند ہے۔ کہ کب یہ میرے آغوش میں آئے اور میں سے جلا کے راکھ کر دوں۔ انسانی زندگی پر یہ ایک مثال دی گئی ہے۔ انسان تو غور کر کہ جو شب و روز تیرے بسر ہو رہے ہیں، گزر رہے ہیں، اگر تو تیرے شب و روز اللہ اور اس کی رسول کی رضا میں بسر ہو رہے ہیں، تو پھر سوچ تو کامیاب دنیا سے لوٹ کے جائے گا۔ اگر یہ شب و روز تیرے رب کی نافرمانی میں بسر ہو رہے ہیں تو پھر سوچ کہ تیرا ٹھکانہ کہاں پہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، انسان ایمان لانے کے بعد سب سے بڑا عمل نماز کا ہے۔ میں مختلف اوقات میں مختلف دنوں کے بعد نماز کے موضوع پر گفتگو کرتا رہتا ہوں، صرف کس لیے شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری یہ بات۔ میرے پاک نبی کے غلام، روزہ تب تو رکھے گا جب رمضان کا مہینہ پائے گا، حج تب کرے گا جب حج کے راستے کی استطاعت تیرے پاس ہوگی، زکوٰۃ تب ادا کرے گا جب تو صاحب نصاب ہوگا۔ تیرے پاس رب کے احکامات میں سے، اسلام کے اراکین میں سے، اسلام کے فرائض میں سے ایک اہم فرض بچتا ہے جسے نماز کہا جاتا ہے۔ اگر تو اس نماز کو بھی ترک کر دے تو تیری زندگی سفید کاغذ کی مانند ہو جائے گی۔ تیری زندگی عمل صالح سے خالی ہو جائے گی۔ حقوق اللہ میں کی سب سے بڑی جو ڈگری ہے اس سے تیری زندگی نکل جائے گی، تیری زندگی میں سے وہ عمل نکل جائے گا۔ اللہ کے پاک نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ نماز نہیں پڑھتا تو ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں۔ کچھ جمعۃ المبارک پہلے 2 3 4 5 10 جمعہ پہلے میں نے نماز کی فضیلت کے حوالہ سے بات کی تھی۔ آج جو بندہ نماز ادا نہیں کرتا ہے اس کے بارے میں اللہ کے نبی کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے چہرے سے مومنوں کا نور چلا جاتا ہے، اس کی زندگی تنگ کر دی جاتی ہے۔ قرآن میں رب فرماتا ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں۔ یہ نماز نہیں ہے کہ جب پاک صاف کپڑے پہنے تو نماز پڑھ لی، جب مسجد میں حاضری ہوئی تو نماز پڑھ لی، جب کسی محفل میں شریک ہوئے تو نماز پڑھ لی، ظہر پڑھ لی تو عصر کا پتہ نہیں،
عصر پڑھ لی تو مغرب کا پتہ نہیں، عشاء پڑھ لی تو فجر کا پتہ نہیں۔ میرے پاک نبی کے غلام، اللہ نے تو 5 نمازیں فرض کی ہیں، اگر ہم 5 ادا کرتے ہیں تو کامیابی کی ضمانت ہمارے پاس ہے۔ اگر ہم 5 ادا نہیں کرتے، اپنی مرضی سے پڑھتے ہیں، رب کی مرضی سے نہیں پڑھتے، رب کے رسول کی مرضی سے نہیں پڑھتے، جب رب اور اس کے رسول کی مرضی سے ہم نماز ادا نہیں کرتے تو سوچئے پھر ہمیں اس زمین پہ زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ چلتے پھرتے انسان تو ہیں، لیکن جس مقصد کے لیے میرے رب نے تو آپ کو اور ہمیں پیدا کیا ہے وہ مقصد پورا نہیں ہو رہا۔ رب نے تو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہماری زندگی ان اعمال سے خالی ہو، اس 5 وقت کی حاضری سے خالی ہو، تو پھر ہم قبر میں کیا جواب دیں گے؟ حشر میں کیا جواب ہوگا؟ زندگی تو ویسے بھی تنگ ہو گئی نماز نہ ادا کرنے کی وجہ سے۔ پھر وہ بندہ جب رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کی دعا رب قبول نہیں فرماتا۔ ادھر وہ بندہ یا رب کہہ کے دعا کرتا ہے، لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، اس وجہ سے کہ وہ 5 وقت کی نماز ادا نہیں کرتا۔ اور میرے پاک نبی ارشاد فرماتے ہیں جو صالحین ہیں، اولیاء کاملین ہیں، نیک لوگ ہیں، جب وہ ہاتھ اٹھا کر بے نمازی کے حق میں دعا کرتے ہیں تو ان کی دعا بھی اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ بے نمازی کے حق میں صالح انسان کی دعا بھی قبول نہیں، ولی کامل کی دعا بھی قبول نہیں۔ ولیوں کے ولی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پورا قافلہ اونٹوں کا پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ اونٹوں کے اس قافلے کو بازمائے ساز و سامان کو اپنے لنگر کے لیے لینے سے انکار کر دیتے ہیں۔ جب پوچھا جاتا ہے آپ کا خلیفہ، آپ کا مرید آپ کے قدموں میں گر کر دعا کرتا ہے اور التجا کرتا ہے، حضور مجھ سے کون سی ایسی غلطی سرزد ہو گئی ہے کہ میرے مال و متاع کو آپ اپنے غلاموں کے لیے، اپنے خدام کے لیے، دین کے طلباء کے لیے، دین کے مسافروں کے لیے قبول نہیں فرما رہے، اللہ رسول کے مہمانوں کے لیے قبول نہیں کر رہے؟ جو آپ نے ارشاد فرمایا وہ میرے اور آپ کی دل کی تختی پہ لکھنے کے قابل ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نہ تیری کوئی گستاخی اور بے ادبی ہے، نہ تیرے مال کے اندر کوئی کمی اور کجی ہے، مال بھی پاک و طیب ہے اور تیرا اخلاص بھی پاک و طیب ہے۔ ان اونٹوں کی مہار جس انسان نے پکڑی ہوئی تھی وہ انسان بے نمازی تھا۔ میں نہیں چاہتا ہوں کہ اس بے نمازی کا اثر اس مال و متاع پہ پڑا اور میرے پاس رہنے والے خدام پر اس کا اثر پڑ جائے۔ اتنی احتیاط فرماتے تھے وہ بے نمازی، اتنا ان کی نظر میں درگاندہ راہ ہے کہ مال پاک اور طیب بھی آپ قبول نہیں فرما رہے ہیں۔ یہ ان کی نگاہ بصیرت تھی۔
وقت کا بادشاہ اشرفیہ لے کے حاضر ہوتا ہے، آپ قبول فرما لیں، آپ انکار کرتے ہیں۔ آج نہ جائز دیکھا جاتا ہے، نہ ناجائز دیکھا جاتا ہے، نہ حلال دیکھا جاتا ہے، نہ حرام دیکھا جاتا ہے۔ اپنی ڈیوٹی اگر بندہ صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتا، کیا اس کا مال پاک ہو جائے گا؟ اگر وہ اپنے کام میں کام چوری کرتا ہے، اس کا مال پاک طیب ہوگا؟ ذرا سوچئے، وہی کمایا ہوا مال جب اپنی اولاد کو ہم کھلائیں گے، اس کا نتیجہ اور ثمرہ کیا نکلے گا؟ غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات اقدس نے سونے کی اشرفیاں تھیلیوں میں بھری ہوئی لینے سے انکار کیا۔ کیوں؟ کہ آپ نے ناحق ظلمن اس مال کو لیا ہے، یہ غریبوں کا حق ہے، میں نہیں لے سکتا ہوں۔ دوبارہ اصرار کیا، سبارہ اصرار کیا۔ آپ نے فرمایا اگر مجھے آپ کے نسب کا، عباسی ہونے کا، حضرت عباس کی نسل سے ہے، حیا نہ ہوتا تو میں ان تھیلیوں کو اپنے ہاتھوں میں پکڑتا اور خون رسکتا اور تیرے محل تک چلا جاتا، خون بہتا ہوا تیرے محل تک پہنچ جاتا۔ میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، عرض یہ کر رہا ہوں کہ ایک بے نماز انسان جس کا مال اللہ کا ولی قبول نہیں کرتا کہ اس نے صرف اونٹوں کی مہار پکڑی ہوئی تھی، وہ بے نمازی انسان زمین کے اوپر تو چلتا ہے لیکن میرا رب اس پہ ناراض ہوتا ہے، رب کا رسول اس پہ ناراض ہوتا ہے۔ وہ تو اچھی کپڑا، اچھا لباس پہنتا ہے، اچھا کماتا ہے، اچھا کھاتا ہے، لیکن رب کی بارگاہ میں اٹھا کر ہاتھوں کو دعا کرتا ہے، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ نیک لوگ اس کے حق میں دعا کرتے ہیں، ان کی دعا اس کے حق میں قبول نہیں ہوتی۔ جب مرنے کا وقت آتا ہے تو میرے پاک نبی فرماتے ہیں کہ وہ ذلت کی موت مرتا ہے، بھوکا اور پیاسا مرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے بے نمازی کو اگر سمندر بھر پانی بھی پلا دیا جائے تب بھی اس کی پیاس نہیں بجھے گی، تب بھی اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ اس لیے کہ اس جسم کا حق ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز ادا کریں، اور حضور فرماتے ہیں کہ جب اس حالت میں وہ فوت ہوتا ہے، جب اسے قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، یہ کسی کافر کی بات نہیں ہو رہی کہ آپ سوچیں شاید کسی کافر کے حوالے سے، منافق کے حوالے سے، مشرک کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، یہ بات اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب اس بے نمازی کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کی قبر کو اتنا تنگ کر دیا جاتا ہے کہ ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف کی پسلیوں میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے اپنے مبارک ہاتھوں کو ایسے فرمایا اور فرمایا ایسے پیوست ہو جائیں گی اس کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر، قبر جب اسے دبائے گی، اور ایک شجاع الاقرع سانپ اس پر مسلط کر دیا جائے گا جو 5 وقت کی نماز ادا نہیں کرتا ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، جس کی آنکھوں سے آگ برس رہی ہوگی، 2 میل کی مسافت تک اس کے ناخن ہوں گے، وہ کھینچ کے بندے کو نکالے گا اور کاٹے گا، ایک مرتبہ کاٹے گا زمین میں دس جائے گا، 2 میل تک چلا جائے گا انسان، پھر اس سے نکالا جائے گا۔ زور کی نماز نہ پڑھنے سے عصر کی نماز تک، عصر کی نماز نہ پڑھنے سے مغرب کی نماز تک، عشاء کی نماز نہ پڑھنے سے فجر کی نماز تک اسے وہ سانپ کاٹتا رہے گا۔ اس کافر کی بات نہیں، اس انسان کی جو میرے آقا کا کلمہ پڑھتا ہے اور کلمہ پڑھنے کے بعد اپنے رب کو بھول گیا، اپنے رب کو چھوڑ دیا۔ ادھر میرا رب 5 وقت اس کو بلاتا ہے، آواز ندا بلند ہوتی ہے، رب کی پکار بلند ہوتی ہے، لیکن وہ اپنے کاروبار کو نہیں چھوڑتا، اپنی کھیتی باڑی کو نہیں چھوڑتا، اپنی مصروفیت کو نہیں چھوڑتا۔ اے رسول اللہ کے غلام، تجھے میرا رب اپنے گھر میں بلا رہا ہے اور تو اپنا کاروبار 2-4 روپے کا کاروبار نہیں چھوڑ سکتا۔
10 रुपए की खेती बाड़ी नहीं छोड़ सकता। ये दुनिया का मालो मता कलील, कुल मता दुनिया कलील वल्लाखिरतु इंद रब्बिका लिल मुत्तकीन, और आखिरत तो मुत्तकीन के लिए है, रब से डरने वालों के लिए है, जो रब से डर कर अपने कारोबार को छोड़ देते हैं, अपने मामलात को छोड़ देते हैं, नमाज ज़ोहर के लिए, नमाज असर के लिए, नमाज फजर के लिए अपनी नींद कुर्बान कर देते हैं। तो मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम के ग़ुलामों, आए हम अहद करते हैं, वादा करते हैं अल्लाह की बारगाह में है कि हम 5 वक्त की नमाज अदा करेंगे। 5 वक्त की नमाज अदा करेंगे ना इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला हमें अमल